بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنامی روز کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایسے وقت میں نے اس کے پاس آ کر پوچھا، کیا ہو رہا ہے؟ جواد خیری کے ساتھ ڈنر کے لیے جا رہی ہوں، کل مشین کے سلسلے میں ڈاکٹر افندی سے ملاقات ہوگی۔ تم سناؤ، کب آ رہے ہو؟ کل دن کے 11 بجے کی فلائٹ سے قاہرہ پہنچوں گا۔ ہم نہیں جانتے کہ شرراء کے کتنے آدمی ہماری دنیا میں رہ گئے ہیں اور وہ کن ممالک میں ہیں۔ ایک اندازہ ہے کہ اس کے 2-4 آدمی قاہرہ میں ہوں گے، ان کے آگے چارہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے بتایا کہ جواد سے بریف کیس لے کر کس طرح شرراء کے آدمیوں کو اپنے پیچھے لگا سکتی ہے۔ میں نے کہا، تم خواہ مخواہ خطرہ مول لیتی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا کوئی آدمی اسے شرراء کا بریف کیس سمجھ کر تمہارے قریب نہ آئے، تمہیں دور سے ہی گولی مارے اور بریف کیس لے جائے۔ وہ بولی، اتنی سی عقل مجھ میں ہے کہ بریف کیس بالکل ویسا ہی نہیں ہے۔ شبہ ہوتا ہے کہ یہ شرراء کا ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی دشمن پہلے شبہ دور کرے گا، جب یقین ہوگا تبھی مجھ پر حملہ کرے گا۔ اچھی بات ہے، میں جواد کے اندر آتا جاتا رہوں گا، ابھی جا رہا ہوں۔ میں وہاں سے چلا آیا، دماغی طور پر حاضر ہو کر سوچنے لگا، شرراء کے کسی ماتحت سے سامنا ہو جائے گا تو اس کے ذریعے سیارے کے دوسرے لوگوں کا سراغ لگایا جائے گا۔ سونیا ایک نقلی بریف کیس کے ذریعے شکار کھیلنے نکلی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ شکار دام میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی قاہرہ میں نہ ہو سکتا ہے کہ وہ افریقہ سے نکل کر کسی دوسرے بر اعظم میں چلے گئے ہوں۔ میں تھوڑی دیر تک سوچتا رہا، پھر سونیا کے پاس آ کر بولا، اس بریف کیس کو پھینکو، خواہ مخواہ کسی دشمن کو اپنے طرف آنے کی دعوت نہ دو۔ تم دوسری بار میرے طریقہ کار کی مخالفت کر رہے ہو، تم اندیشوں میں کیوں مبتلا ہو گئے؟ اگر تمہاری چھٹی حص مجھے روکنا چاہتی ہے تو میں رک جاؤں گی۔ چھٹی حص والی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے پاس اب ایک غیر معمولی مشین ہے، ہم اس کے ذریعے تمام مطلوبہ افراد تک پہنچ سکتے ہیں۔ کل صبح میں ڈاکٹر افندی سے مشین آپریٹ کرنا سیکھ لوں گی، اس کے بعد یہ ممکن ہوگا۔ تو پھر یہ معاملہ کل پر ڈال دو، انہیں ٹریپ کرنے کی ایسی جلدی کیا ہے؟ جلدی ہے، انہوں نے خیال خوانی کے ذریعے گریٹ شرراء سے رابطہ کیا ہوگا، انہیں معلوم ہو چکا ہے کہ ان کا باس اس دنیا میں نہیں رہا ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اب وہ کیا کر رہے ہوں گے۔ تم کیا سوچ رہی ہو اور کیا سمجھ رہی ہو؟ انہوں نے فوراً گریٹ شرراء کو اطلاع دی ہوگی کہ غیر معمولی مشین اس مرنے والے شرراء سے زیادہ اہم ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ گریٹ شرراء کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے اور کیسی مشینیں ہیں جن کے ذریعے وہ ہمارے قبضے میں رہنے والی مشین کا سراغ لگا رہا ہوگا۔ وہ بولتے بولتے چونک گئی، کار کی رفتار دھیمی کر کے ایک یو ٹرن لیتی ہوئی واپس جانے لگی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ وہ بولی، کچھ نہیں، میں اس مشین کو گھر پر چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اس نے جواد کے مکان کے سامنے گاڑی روکی۔ وہ مکان کی جس کوشے میں رہتی تھی ادھر ایک کمرے کی کھڑکی روشن نظر آ رہی تھی، جبکہ وہ کمرے کی لائٹ بجھا کر گئی تھی۔ اس نے جواد سے کہا، تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ کار سے نکل کر دبے قدموں چلتی ہوئی اس کمرے کے دروازے پر آئی، منہ سے لاک کر کے گئی تھی، مگر ہینڈل پر ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہی وہ کھل گیا۔ اسی وقت اندر موجود 2 افراد باہر آنے کے لیے دروازہ کھولنا چاہتے تھے۔ وہ خود ہی کھلا تو وہ دونوں چونکے۔ بجلی جیسی تیزی دکھانے والی نے ایک پل کی بھی دیر نہیں کی، دروازے پر زور کی لات ماری۔ وہ دونوں سے ٹکرا کر لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئے، پھر انہیں جوابی حملے کے لیے آگے بڑھنے کی مہلت نہیں ملی۔ اس نے انہیں لاتوں اور گھونسوں پر رکھ لیا۔ وہ بدحواس ہو گئے تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس بلا سے پالا پڑا ہے۔ وہ ایک ساتھ کے لیے کہیں ٹھہرتی نہیں تھی، کبھی اس پر کبھی اس پر پھرتی سے جپٹ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں اس پر ٹھہر نہیں رہی تھی، وہ بکھلاہٹ میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ وہ بلا کی حساس تھی، ان سے لڑنے کے دوران سمجھ گئی تھی کہ وہاں کوئی تیسرا بھی موجود ہے۔ وہ بریف کیس اٹھائے دوسرے دروازے سے نکلنا چاہتا تھا، لیکن اجلت میں مقفل دروازہ نہیں کھل رہا تھا۔ تب اس نے ریوالور نکال کر سونیا پر گولی چلائی۔ اس نے دشمن کو کھینچ کر اپنے آگے کیا، موت اس کے حصے میں چلی آئی۔ وہ دوسرا فائر کرنا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی سونیا کے پیچھے سے ایک گولی چلی تو ریوالور والا اچھل کر فرش پر گر پڑا۔ سونیا نے پلٹ کر دیکھا تو جواد پستول لیے دروازے پر کھڑا تھا۔ میں نے اس کے ذریعے کہا، یہ تیسرا زندہ ہے مگر زخمی ہے، اسے ہلاک نہ کرو، بریف کیس لے کر یہاں سے جاؤ، میں اس کے خیالات پڑھ رہا ہوں۔ وہ غیر معمولی مشین والا بریف کیس اٹھا کر جواد سے بولی، تم پولیس کو انفارم کرو کہ 3 ڈاکو گھر میں گھس آئے تھے، اس وقت وہ ایک کمرے میں مردہ پڑے ہیں۔ وہ بولا، سسٹر، پولیس والے مجھے مرڈر کیس میں پھانسنا چاہیں گے۔ اس نے اس کے شانے کو تھپکتے ہوئے کہا، اپنی بہن پر بھروسہ کرو، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، میرے ٹیلی پیتھی جاننے والے تمام معاملات سنبھال لیں گے۔ وہ اس کے ساتھ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تیسرا شخص زخمی حالت میں فرش پر پڑا کراہ رہا تھا۔ میں نے اس کی آواز سنی تھی، اس کے اندر پہنچ کر خیالات پڑھنے لگا۔ یہ معلوم ہوا کہ وہ شرراء کا دست راست بگولا ہے۔ اس نے 2 گھنٹے پہلے خیال خوانی کے ذریعے شرراء سے رابطہ کرنا چاہا تھا، مگر اس کی سوچ کی لہروں نے بار بار واپس آ کر اس کی موت کا یقین دلا دیا۔ یہ یقین کرنے کے بعد زمین پر اس کا کوئی سرپرست، کوئی رہنما نہیں رہا تھا۔ اس نے فوراً ہی گریٹ شرراء سے رابطہ کیا۔
ہماری دنیا میں جتنے سیارے والے آئے تھے ان سب کے پاس ایک چھوٹی سی کمیونیکیشن مشین رہتی تھی تاکہ اہم ضرورت کے وقت گریٹ ایشورا سے بھی رابطہ کر سکیں۔ بگولا نے اس مشین کے ذریعے اسے اطلاع دی۔ اس نے سب سے پہلے یہی سوال کیا، ہماری آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین کہاں ہے؟ اس نے تحریری جواب دیا۔ ایشورا اسے اپنے ساتھ رکھتا تھا، اس کی موت جہاں بھی ہوئی ہے وہ مشین وہیں ہوگی۔ گریٹ ایشورا نے تحریر کے ذریعے کہا، اس نے آخری بار مجھ سے کہا تھا کہ فراد علی تیمور کی وائف سونیا موت بن کر اس کی طرف آ رہی ہے، معلوم کرو کہ سونیا وہ مشین لے گئی ہے۔ بگولا نے کہا، سونیا کی صورت ہم نے آج تک نہیں دیکھی، وہ کیسی ہے، کہاں ہے، اسے ٹریس کرنا ممکن نہیں ہے۔ اے گریٹ ایشورا، تو اپنی ذاتی آڈیو ویڈیو کیپچرنگ مشین سے سونیا اور ہماری گمشدہ مشین تک پہنچ سکتا ہے۔ میں زمین کی کشش سے دور رہ کر اپنی مشین استعمال نہیں کر سکوں گا۔ سونیا کو اپنی مشین کے ذریعے ڈھونڈنے کے لیے مجھے زمین پر آنا ہوگا، میرا انتظار کرو، میں جلد ہی رابطہ کروں گا۔ گریٹ ایشورا کہاں رہتا ہے، کس طرح زندگی گزارتا ہے، یہ سیارے والے بھی نہیں جانتے تھے۔ جو ایشورا مر چکا تھا وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ گریٹ ایشورا ہر 3 ماہ بعد اگلے 3 ماہ کے لیے کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ بید بعد میں کھلنے والا تھا کہ وہ ہر 3 ماہ بعد 3 ماہ کے لیے ہماری دنیا میں آ کر دن رات گزارتا تھا۔ یہاں اس نے برسوں کی محنت کے بعد زیر زمین لیبارٹری قائم کی تھی۔ رفتہ رفتہ سیارے کی تمام اہم اور غیر معمولی مشینیں اس زیر زمین لیبارٹری میں پہنچا رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ بہت جلد دنیا کے تمام ممالک کو، تمام قوتوں کو اپنا مطیع و فرما بردار بنا لے گا اور یہاں اپنی ایک مضبوط حکومت قائم کر سکے گا۔ اس وقت بھی وہ اپنی زیر زمین لیبارٹری میں تھا۔ اس نے اپنی باتوں سے بگولا کو یہی سمجھایا کہ سیارے میں ہے، لہٰذا بعد میں رابطہ کرے گا۔ اس کا نائب ایشورا مارا گیا تھا اور مشین گم ہو گئی تھی۔ یہ بات اس کے لیے تشویشناک تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنی غیر معمولی مشین کو آن کیا، پھر اس میں سونیا کی تصویر پش کی۔ دوسرے ہی لمحے میں وہ اسکرین پر نظر آنے لگی۔ صرف وہی نہیں، اس کے پاس رکھی ہوئی وہ غیر معمولی پورٹیبل مشین بھی دکھائی دے رہی تھی۔ جواد خیری اپنا بریف کیس لا کر اسے دکھا رہا تھا۔ وہ جواد سے کہہ رہی تھی، اسے خالی کرو، پھر اس میں چھوٹے چھوٹے پتھر بھر کر لے آؤ۔ سونیا سیارے کے دوسرے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے ساتھ نقلی بریف کیس لے جا رہی تھی۔ اصل بریف کیس کو اس کمرے میں ایک صوفے کے پیچھے رکھ دیا تھا۔ گریٹ ایشورا نے کمیونیکیشن مشین کے ذریعے بگولا سے کہا، ابھی اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر قاہرہ کی پرانی بستی میں جاؤ، میں وہاں ایک مکان تک تمہیں گائیڈ کرتا رہوں گا۔ اس مکان کے کمرے میں ہماری غیر معمولی مشین رکھی ہوئی ہے، کسی کی نظروں میں آئے بغیر اسے چپ چاپ اٹھا کر لے آؤ۔ بگولا اس کے حکم کے مطابق اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ وہاں گیا تھا۔ گریٹ ایشورا ان لمحات میں سونیا کو نظر انداز کر کے اپنی مشین پر ماتحتوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ مشین کو پانے کے اضطراب میں مبتلا تھا۔ ایسے وقت سونیا کو نظر انداز کرنا مہنگا پڑا۔ اس نے ان وقت پر وہاں پہنچ کر ان تینوں کا برا حشر کیا۔ وہ مارے گئے تھے۔ بگولا بھی زندہ تھا۔ وہ ایک ذرا زخمی ہونے کے باعث میری سوچ کی لہروں کو محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس کے خیالات پڑھ کر معلوم ہوا کہ اس کے اور گریٹ ایشورا کے درمیان کس طرح رابطہ ہوا تھا اور وہ تینوں اسی کے حکم پر سونیا کے کمرے میں وہ مشین چرانے پہنچے تھے۔ تب میں نے بگولا کی زبان سے کہا، ہیلو گریٹ ایشورا، تم نے اپنی مشین کے ذریعے سونیا کے پاس رکھی ہوئی مشین کا سراغ لگا لیا۔ تمہاری اس حرکت سے ظاہر ہو چکا ہے کہ تم ہماری دنیا میں کہیں موجود ہو۔ چلو اچھا ہے، اب جو ہمارے پاس مشین ہے اس کے ذریعے ہم تمہارا سراغ لگا لیں گے۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں بگولا کے ذریعے اور بہت کچھ معلوم کروں، لہذا اس نے بگولا کے اندر زلزلے پیدا کیے، مسلسل 2-3 جھٹکے دیے۔ وہ اسی وقت تڑپ تڑپ کر ہمیشہ کے لیے ساکت ہو گیا۔ جواد کے گھر میں 3 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ پولیس والے آ گئے تھے۔ میں نے الپا، علی اور کبریا سے کہا، جواد کے اندر موجود رہو، اسے قانون کے شکنجے میں نہ آنے دو۔ اس نے تمہاری مما کا بہت ساتھ دیا ہے، اس پر کسی طرح کی آنچ نہ آنے دینا۔ سونیا کو دوسری پناہ گاہ بنانے جا رہی تھی۔ میں نے اسے گریٹ ایشورا کے متعلق بتایا، پھر پوچھا کہ ہمیں یہ یقین نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے ایسی ہی ایک مشین کے ذریعے تمہاری رہائش گاہ کا پتہ معلوم کیا، اور جو مشین تم اپنے ساتھ لے جا رہی ہو اس مشین کے ساتھ وہ تمہیں ان لمحات میں بھی دیکھ رہا ہے۔ اس نے فوراً ہی اپنی کار سڑک کے کنارے روک دی اور پریشان ہو کر بولی، یہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ گریٹ ایشورا اپنی ذاتی مشین کے ذریعے مجھے دیکھ رہا ہوگا، بلکہ دیکھ رہا ہے۔ میں جہاں بھی جاؤں گی وہ اپنے علاقوں کے ذریعے مجھ پر حملے کراتا رہے گا۔ ہاں، وہ تمہیں کہیں بھی سکون سے رہنے نہیں دے گا۔ کیا ہم اسے اپنی مشین کے ذریعے دیکھ سکیں گے؟ پھر اس نے خود ہی جواباً کہا، ہاں، میں بھی اس کا سراغ لگا سکتی ہوں، مگر مشین کو آپریٹ کرنے کے لیے صبح تک انتظار کرنا ہوگا۔ فجر کی نماز کے بعد ڈاکٹر افندی سے ملاقات ہوگی۔ کیا ڈاکٹر افندی سے ابھی ملاقات نہیں کی جا سکتی؟ اعلیٰ حضرت نے صبح ہماری ملاقات کا وقت مقرر کیا ہے، اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی؟ ہم صبح تک اس نئے دشمن سے نمٹتے رہیں گے۔ فرض کرو کہ ہم اس غیر معمولی مشین کے ذریعے گریٹ ایشورا تک پہنچ نہ پائے، پھر کیا ہوگا؟
پھر تو ایک ہی راستہ رہ جائے گا، مجھے جلد سے جلد بابا صاحب کے دائرے میں جا کر پناہ لینی ہوگی، ورنہ وہ دن رات اپنی مشین کی اسکرین پر مجھے دیکھتا رہے گا اور میرے لیے مصیبت بنتا رہے گا۔ میں نے کہا وہ ہمارے ادارے تک تمہیں پہنچنے نہیں دے گا، جس راستے سے بھی یہاں آنا چاہو گی وہاں تمہاری زندگی کے لیے خطرہ بنتا رہے گا۔ پچھلی بار تم پیرس سے تیل ابیب آنا چاہتی تھی تو کیا ہوا تھا؟ ہاں، میری چھٹی اس نے راستہ بدل دیا۔ ایشورا نے بنغازی جانے والی فلائٹ کو تباہ کر دیا تھا، آئندہ گریٹ ایشورا بھی یہی کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بڑے ہی جان لیوا مراحل سے گزرنے والی ہو، کار سے، ٹرین سے، ہوائی جہاز یا بحری جہاز سے بابا صاحب کے دائرے تک نہیں آ سکو گی، وہ اسی بر اعظم افریقہ میں تمہیں دوڑاتا رہے گا۔ تم بھی کل کسی فلائٹ سے یہاں آنا چاہتے ہو، اپنی خیر مناؤ، بابا صاحب کے دائرے سے باہر نہ نکلو۔ میں نے پریشان ہو کر کہا، عارضی طور پر بنا لینا یا کہیں چھپ جانا ایک طرح کی جنگی حکمت عملی ہے، لیکن ہمیشہ منہ چھپاتے رہنا بزدلی ہے، ایک طرح کا اعتراف شکست ہے۔ دوسرے پہلو سے یہ بھی سوچو، دشمن کو شکست دینے والا ہتھیار نہ ہو تو اس سے مقابلہ کرنا سراسر حماقت ہے۔ جب تک یہ غیر معمولی مشین گریٹ ایشورا کے خلاف کام نہیں آئے گی تب تک تم ادارے سے باہر نہیں نکلو گے۔ دعا کرو کہ وہ مشین کام آئے، ورنہ میں تمہیں کھلے میدان میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہر حال میں کل تمہارے پاس پہنچوں گا۔ سونیا نے چونک کر کہا، چپ ہو جاؤ، میں تم سے باتیں کرتے کرتے ذرا غافل ہو گئی تھی۔ اس شاہراہ پر آگے پیچھے 4 گاڑیاں مجھے گھیرنا چاہتی ہیں۔ میں نے اس کے ذریعے توجہ سے دیکھا، 2 گاڑیاں اس کی دائیں بائیں تھیں، وہ اسے آگے نکل کر اس کا راستہ روکنا چاہتی تھیں، باقی 2 گاڑیاں پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھیں۔ آگے ایک چوراہا تھا، وہاں سے وہ کسی بھی راستے پر مڑ سکتی تھی۔ اس نے اچانک اسٹیئرنگ کو گھما کر دائیں طرف والی گاڑی کو ٹکر ماری۔ اس کی اس حرکت سے چوراہے پر کتنی ہی گاڑیاں متاثر ہوئیں، تمام گاڑیوں کے بریک چیخنے لگے، کچھ رکنے لگیں، کچھ ٹکرانے لگیں، کچھ دائیں بائیں گھوم کر راستہ بدلنے لگیں۔ وہ اچانک کیا کر گزرتی ہے، کیسے نفسیاتی حملے کرتی ہے، یہ دشمن سمجھ نہیں پاتے۔ تمام تعاقب کرنے والے خود کو حادثے سے بچانے کی کوشش میں لگ گئے۔ گریٹ ایشورا کے ٹیلی پیتھی جانے والے ماتحت ان 4 علاقوں کے ذریعے سونیا کو گھیرنا اور اس سے غیر معمولی مشین کو چھین لینا چاہتے تھے، مگر اس حادثے نے ذرا دیر کے لیے انہیں بدحواس کر دیا تھا۔ جب ہوش ٹھکانے آئے تو دیر ہو چکی تھی، چڑیا پھر ہو چکی تھی۔ دشمنوں نے علاقار کے پاس آ کر دیکھا، وہ سونیا کے وجود سے خالی تھی، وہاں وہ مشین بھی نہیں تھی۔ وہ ادھر ادھر متلاشی نظروں سے دیکھنے لگے، وہ بھیڑ میں ہوتی تب بھی دکھائی نہ دیتی۔ زیر زمین لیبارٹری میں بیٹھا ہوا گریٹ ایشورا اپنی مشین پر سونیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے تمام ٹیلی پیتھی جانے والے ماتحت پیچھے کھڑے ہوئے تھے، وہ بھی اس کو اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ وہ بڑی مشین اٹھائے ایک بہت بڑے شاپنگ پلازا میں داخل ہو رہی تھی۔ تمام خلخانی کرنے والے پھر اپنے علاقاروں کے اندر پہنچ گئے، انہیں اس چوراہے سے دوڑاتے ہوئے شاپنگ پلازا کی طرف لے کر جانے لگے۔ سونیا دکانوں اور گاہکوں کے درمیان سے گزرتی دکھائی دے رہی تھی، پھر وہ ایک بہت بڑے کلاتھ مرچنٹ کی دکان میں گھس گئی۔ اس دکان میں مختلف کپڑوں کے تھان رکھے ہوئے تھے، اس کے دوسرے پورشن میں ریڈی میڈ ملبوسات دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے علاقاروں سے کہہ رہے تھے، وہ ایک بہت بڑی کپڑوں کی دکان میں پہنچی ہوئی ہے، وہ دکان کہاں ہے، تلاش کرو، اسے وہاں سے نکلنے نہ دو۔ کپڑوں کی کئی دکانیں شاپنگ سینٹر کے مختلف حصوں میں تھیں۔ علاقاروں کو بتایا گیا کہ اس دکان پر المجاہد کلاتھ مرچنٹ کا سائن بورڈ لگا ہوا ہے۔ وہ سب تمام دکانوں کے سائن بورڈ پڑھتے ہوئے گزر رہے تھے۔ میں نے سونیا سے کہا، وہ چند علاقار ہوں گے، چلو آؤ ان سے نمٹ لیتے ہیں۔ وہ ریڈی میڈ ملبوسات کے درمیان کھڑی ایک زرد رنگ کے لباس کو دیکھ رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ ہماری بیٹی علی نے کہا تھا، سیارے والے یلو کلر بلائنڈ ہیں، انہیں زرد رنگ نظر نہیں آتا ہے۔ علی اور ایمان علی نے تجربہ کیا تھا، زرد رنگ کا لباس، جرابیں، جوتے اور سر سے گردن تک زرد نقاب پہن کر جو کا سامنا کیا تھا وہ انہیں دیکھ نہیں پایا تھا۔ علی کا یہ بیان یاد آیا تو سونیا فوراً ہی زرد رنگ کے لباس کو ہینگر سے نکال کر ایک کیبن میں چلی گئی۔ گریٹ ایشورا اور اس کے ٹیلی پیتھی جانے والے اسکرین پر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کیبن کے اندر دروازہ بند کرنے کے بعد اپنے لباس کے اوپر ہی اس زرد رنگ کے لباس کو پہن رہی تھی۔ پھر عجیب تماشا ہوا، ان سب نے دیکھا کہ سونیا ایک ہینگر سے کچھ نکال کر لے گئی ہے۔ انہیں زرد رنگ دکھائی نہیں دیا تھا، اس لیے ہینگر کا وہ لباس بھی نظر نہیں آیا۔ جب اس نے یہ بات پہنی تو وہ چونک گئے، اب وہ گردن سے ٹخنوں تک دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے سر پر سکارف اوڑھ کر چہرے پر نقاب ڈالی تو چہرہ گم ہو گیا۔ کلائی تک ہاتھ اور ٹخنوں سے نیچے جوتے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے دستانے پہن لیے، یوں اس کے دونوں ہاتھ بھی گم ہو گئے۔ گریٹ ایشورا نے سر گھما کر ماتحتوں سے کہا، فوراً اپنے علاقاروں کو وہاں پہنچاؤ، ابھی وہ کیبن کے اندر ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے مگر دوسروں کو نظر آ رہی ہوگی۔ وہ تمام ماتحت سونیا کو گم ہوتے دیکھ کر حیرت سے خیال خوانی کرنا بھول گئے تھے، فوراً ہی اپنے علاقاروں کے اندر پہنچ گئے۔ اب اسکرین پر سونیا کے جوتے اور وہ پورٹیبل مشین دکھائی دے رہی تھی، پھر وہ مشین بھی غائب ہو گئی۔ بات سمجھنے کی تھی، اس نے مشین کو ابایا کے اندر چھپا لیا تھا۔ سونیا نے کیبن سے باہر آ کر 1000 روپے مقامی کرنسی میں ادا کیے، پھر وہاں سے جانے لگی۔
وہ تمام اداکار دوڑتے ہوئے المجاہد کلاتھ مرچنٹ کی دکان پر پہنچے۔ اسکرین پر سونیا کے جوتے دکھائی دے رہے تھے۔ چونکہ وہ جوتے فرش پر آگے بڑھ رہے تھے اس لیے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ شاپنگ سینٹر کے کس حصے سے گزر رہی ہے۔ پھر وہ کسی دکان پر رک کر کچھ خریدنے لگی۔ وہ سب جاسوس میں تھے، اپنے اداکاروں سے کہہ رہے تھے اسے ڈھونڈو، اسے پہچاننا آسان ہوگا، وہ زرد رنگ کے لباس میں ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسکرین پر دیکھ رہے تھے۔ سونیا کسی دکان کے کاؤنٹر کے پاس تھی، اپنے جوتے اتار رہی تھی۔ اس کے ننگے پاؤں کہہ رہے تھے دیدے پھاڑ پھاڑ کر دیکھو، میں بھی اسی شاپنگ سینٹر میں ہوں، جلدی آؤ۔ آنے والے دیر کریں تو کیا کیا جائے۔ اس نے زرد رنگ کی جرابیں پہنی تو سر سے پاؤں تک اس کا وجود گم ہو گیا۔ میں نے خوش ہو کر نعرہ لگایا، میری جان تم نے تو گریٹ ایشورا کے بھی ہوش اڑا دیے۔ میں تم سے جتنی بھی محبت اور عقیدت کا اظہار کروں کم ہے۔ واقعی گریٹ ایشورا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ یوں مکھن کے بال کی طرح صاف نکل جائے گی۔ اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے اپنے اعلیٰ کاروں سے کہہ رہے تھے کسی ایسی عورت کو پکڑو جو سر سے پاؤں تک زرد رنگ کے لباس اور نقاب میں چھپی ہوئی ہے، وہ بھی اسی شاپنگ سینٹر میں ہوگی، اسے دور نکل جانے نہ دو۔ خطرے سے کھیلنے والے پورے شاپنگ پلازا کے اندر اور باہر کوئی زرد رنگ کے لباس والی نظر نہیں آئی۔ گریٹ ایشورا اسکرین پر نظریں دوڑا رہا تھا۔ ایک امید تھی شاید سونیا کسی وجہ سے وہ لباس اتارے یا اسے کوئی بھول چوک ہو جائے اور وہ نظر آئے، مگر آدھی رات گزر گئی، وہ نظر نہیں آئی۔ گریٹ ایشورا فکر مند ہو گیا تھا۔ فکر یہ تھی کہ سونیا کسی وقت بھی کامیابی سے اپنی مشین کو آپریٹ کرے گی تو اسے زیر زمین لیبارٹری میں دیکھ لے گی۔ جو راز دنیا والوں سے چھپا ہوا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا۔ اس نے برسوں کی محنت سے وہ زیر زمین سیٹ اپ قائم کیا تھا۔ وہ صرف ایک عورت کے ہاتھوں تباہ ہو سکتا تھا اور وہ ایسی تباہی برداشت کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے ٹیلی پیتھی جاننے والے ماتحتوں کو وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ وہ سر جھکا کر چلے گئے۔ اس کے پاس ایک فیوچر ٹیلنگ مشین تھی، وہ یہ بتاتی تھی کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس طرح سے ہونی کو انہونی بنانے کی راہ بھی بتاتی تھی۔ راہ نمبر 1 پر چلو گے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، راہ نمبر 2 پر چلو گے تو نتائج مختلف ہوں گے۔ اس نے جوجو کو اور اپنے نائب ایشورا کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے فیوچر ٹیلنگ مشین سے مشورے کیے تھے۔ مشین نے تحریر کے ذریعے کہا تھا تم سائنسی علوم اور تجربات میں دنیا سے 50 برس آگے ہو، وہاں کے طاقتور حکمران غیر معمولی مشینوں کے آگے مات کھائیں گے، ایک دن تمہیں اپنا حکمران تسلیم کریں گے۔ مشین سے پوچھا گیا تھا یہ بتاؤ کہ ناکامی کے چانس کتنے ہیں۔ جواب ملا تھا کامیابی کے زیر سایہ ناکامی چلتی رہتی ہے، ایک ذرا سی غلطی کامیاب ہونے والوں کو ناکام بنا دیتی ہے۔ بچاؤ کا راستہ یہ ہے کہ سائنسدانوں کو روحانیت سے ٹکرانا نہیں چاہیے، روحانیت کے مدارج سے گزرنے والوں سے سمجھوتا کرنا چاہیے یا ان سے دور دور رہنا چاہیے، انہیں چیلنج کرنا نقصان دہ ثابت ہوگا۔ دی گریٹ ایشورا نے نائب ایشورا اور جوجو کو تاکید کی تھی کہ بابا صاحب کے ادارے کی طرف کبھی نہ دیکھیں، اس ادارے سے تعلق رکھنے والے کسی مسلمان کو بھی چیلنج نہ کریں، مگر بدقسمتی سے جوجو نے دنیا میں آتے ہی پہلا حملہ مجھ پر کیا۔ اس کا ذکر پچھلے ابواب میں ہو چکا ہے۔ ان کی مشین نے جو پیش گوئی کی تھی اس کے مطابق انہوں نے ہم سے ٹکرانے کی غلطی کی تھی۔ جوجو اور نائب ایشورا اپنے 28 ماتحتوں کے ساتھ مارے گئے تھے۔ ان کی ایک غیر معمولی مشین ہمارے ہاتھ لگ چکی تھی۔